اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل امر ربی بالقسط، کہہ دیجئے اے نبی کہ میرے رب نے تو حکم دیا ہے انصاف کا، عدل کا، توازن کا۔ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، اور اپنے رخ سیدھے کر لیا کرو ہر نماز کے وقت۔ مسجد جو ہے یہ اس میں ظرف ہے، اور ظرف زمان بھی، ظرف مکان بھی۔ مسجد سجدے کی جگہ بھی مسجد ہے، اور سجدے کا وقت جو ہے ظرف زمان وہ بھی مسجد ہے۔ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور اس کو پکارا کرو، اس سے دعا کیا کرو، لیکن اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی ایک شرط ہے، اس کی اطاعت کو اپنے اوپر لازم کرو۔ جیسے کہ سورہ بقرہ میں ہم جہاں روزے اور رمضان کے احکام اور حکمتوں کا بیان ہوا ہے، اس میں فرمایا گیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي۔ میں تو ہر ایک پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں، اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، لیکن اسے بھی چاہیے کہ میرا کہنا مانے، اور یہ کہنا ماننا جو جزوی نہیں ہوگا۔ ادخلوا فی السلم کافہ، داخل ہونا ہے تو پورے پورے ہونا ہے۔ تو فرمایا کہ مخلصین لہ الدین، اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، یعنی اس کی اطاعت کے دائرے کے اندر تو اور اطاعتیں ہو سکتی ہیں۔ والدین کا حکم آپ مان لیجئے جس میں کہ اللہ کی معصیت نہ ہو، اساتذہ کا حکم، حکام کا حکم جس میں اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی نفی نہ ہو رہی ہو، وہ ساری اطاعتیں اپنی جگہ پر ہوں گی، لیکن لا طاعۃ لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی جس میں خالق کی معصیت لازم آ رہی ہو۔ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ، جیسے اس نے تمہیں پہلے پیدا کیا تھا اسی طرح تمہارا اعادہ ہو جائے گا، تم دوبارہ بھی پیدا ہو جاؤ گے۔ فَرِيقًا هَدَىٰ، ایک گروہ وہ ہے کہ جس کو اللہ نے ہدایت دے دی ہے، وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ، اور ایک گروہ وہ ہے کہ جس کے اوپر گمراہی مسلط ہو چکی ہے، جس کے حق میں گمراہی ثابت ہو چکی ہے، یعنی ان کی روش کی وجہ سے، ان کی ضد، ان کی ہٹ دھرمی، ان کے تعصب، ان کے حسد، ان کے تکبر کی وجہ سے اب وہ مستحق ہو چکے ہیں۔ حق علیہم الضلالہ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء، اور یہ اس لیے کہ انہوں نے شیطانوں کو اپنا رفیق اور ساتھی بنایا، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، ویحسبون انہم مہتدون، اور سمجھتے یہ ہیں کہ ہم بہت ہدایت پر ہیں، سیدھے راہ پر ہیں۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، دوبارہ پھر اے آدم کی اولاد اپنی زینت لے لیا کرو۔ خذوا زینتکم، یعنی لباس جو ہے جس کو کہا گیا عیشا تمہارے لیے آرائش ہے، یہ تمہاری لیے زینت ہے، اللہ نے اتارا ہے اپنی آرائش کا سامان، اور یہ کہ نماز کے لیے جب انسان آئے تو اچھا لباس پہن کر آئے۔ ہمارے ہاں عام طور پر الٹی روش چلتی ہے، دفتر جا رہے ہیں تو بہت اچھا لباس ہے، مسجد جا رہے ہیں تو وہ چاہے میلے کپڑے پہن کے چلے گئے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ نہیں، میرے پاس آتے ہو، میرے دربار میں آتے ہو تو اچھا لباس پہن کر آؤ۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا، اور کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو۔ جو کچھ چیزیں ہم نے بنائی ہیں وہ بہرحال اس لیے بنائی ہیں کہ بنی آدم جو ہے ان کی خوراک کے کام آئے، جو اچھی چیزیں ہیں۔ انہ لا يحب المسرفین، ہاں وہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، ضائع کرنا، ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، یہ چیزیں جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں۔ اب یہاں پھر اسی رہبانیت کی نفی ہو رہی ہے کہ جس میں سمجھا یہ جاتا ہے کہ اچھا کھانا پینا ہی برا ہے، کاہے کو پہنا جائے، بہت موٹا جھوٹا ہی کھانا چاہیے۔ اچھے کھانے پینے کا مطلب تو یہ کہ نفس پرستی ہو رہی ہے۔ اچھا پہننا جو ہے کیا ضروری ہے، موٹا جھوٹا پہن کے گزارا ہو جائے گا۔ اس معاملے میں سمجھ لیجئے کہ دو حالات میں صورت مختلف ہو جاتی ہے۔ اگر تو دین اللہ کا مغلوب ہے تو پہلا فرض آپ کا یہ ہے کہ اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کریں، بیشتر وقت بیشتر صلاحیتیں اس میں لگائیں۔ ظاہر بات ہے اچھا کھا ہی نہیں سکتے، اچھا پہن ہی نہیں سکتے، یہ اس کا منطقی نتیجہ ہو جائے گا۔ یہ اس لیے نہیں کہ رہبانیت کی وجہ سے نہیں کر رہے، اس وجہ سے کہ ممکن ہی نہیں۔ آپ اپنے اسی وقت کو لگائیں گے زیادہ کمائی کے لیے، محنت کریں گے دنیا کے لیے، زیادہ کمائیں گے تو اچھا کھائیں گے، اچھا پہنیں گے۔ آپ نے تو اپنا وقت جو ہے وہ لگا دیا ہے اللہ کے دین کے لیے، اگر لگائیں گے نہیں تو دین غالب کیسے ہو جائے گا؟ خود بخود تو نہیں ہوگا، آسمان سے تو نہیں ٹپک پڑے گا دین، اللہ فرشتے تو نہیں بھیجے گا دین غالب کرنے کے لیے، غالب تو آپ کو کرنا ہے۔ لہذا اس صورت میں تو نیچرل یہ ہو جاتا ہے کہ پھر کم سے کم کرو، کم سے کم کرو، کم سے کم کرو، اپنے معیار زندگی کو اور نیچے لاؤ اور نیچے لاؤ اور نیچے لاؤ،
تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت، زیادہ سے زیادہ اپنی صلاحیتیں، زیادہ سے زیادہ اوقات، زیادہ سے زیادہ اپنے وسائل کو آپ فارغ کر سکیں اللہ کے دین کے لیے۔ لیکن اس حالت میں یہ جو ہوتا ہے یہ کسی رہبانیت کی وجہ سے نہیں ہے، جیسے کہ صحابہ کرام نے سختیاں جھیلی، بھوک برداشت کی، گھر بار چھوڑے، لیکن وہ کسی رہبانیت کے نظریے کے تحت نہیں تھے۔ وہ ایک مثبت جہادی نظریہ ہے، جد و جہد، انقلابی جد و جہد۔ اور اس انقلابی جد و جہد میں تو دنیا میں جو بھی کوئی آئی ہے پارٹی، ریولوشنری پارٹی، اسے یہ سختیاں جھیلنی پڑی ہیں، چاہے وہ کمیونسٹ ہو یا کوئی اور ہو۔ انقلاب تو اس کے بغیر آتا ہی نہیں ہے۔ البتہ اگر دین غالب ہو گیا، قائم ہے، اب گویا کہ جو ریاست ہے، اسلامی ریاست ہے، نظام خلافت ہے، اب آگے دین کو پھیلانا اور عام کرنا اور مزید اس کے غلبے کی جد و جہد کی توسیع جو ہے یہ ریاست کے ذمہ آ گئی۔ ریاست جو بھی اپنے شہریوں کے اوپر اس کے لیے بوجھ ڈالتی ہے، جو ٹیکس ڈالتی ہے، یا جو بھی والنٹیئرز مانگتی ہے، یہ لڑائی جو ہے ڈرافٹنگ کرتی ہے، وہ ٹھیک ہے، اس کے مطابق اگر اسے چاہیے 10,000 آدمی نکل آئے، باقی کی طرف سے یہ فرض کفایہ ادا ہو گیا۔ ریاست کے قائم ہونے کی شکل میں صورتحال بدل جاتی ہے۔ اب آپ اپنے گھر میں رہے، جو وقت آپ کے پاس ہے آپ اچھا کمائیں، اچھا کھائیں، اچھا پہنیں، کوئی حرج نہیں۔ آپ اپنے بچوں کو بھی اچھا کھلائیں، حلال سے کمائیں، اچھا کھلائیں۔ کوئی اسی طریقے سے کوئی آپ کو علمی کوئی آپ کا پرسوٹس ہیں، اکیڈیمک پرسوٹس ہیں، ان میں لگے، یا یہ کہ اگر آپ نوافل میں لگنا چاہتے ہیں نفل پڑھیں اور اس کے ترقی جو ہے، اپنی روحانی ترقی جو ہے وہ تقرب بالنوافل کے ذریعے سے کرتے چلے جائیں۔ تو یہ تینوں راستے جو ہیں انسان کے لیے کھلے ہوں گے۔ کب؟ جبکہ دین غالب ہو۔ اس بنیادی بات کو بھی لوگوں نے سمجھا ہے، اس لیے وہ رہتے ہیں کنفیوژن میں۔ صاحب اولاد کا بھی حق ہے، صاحب بیویوں کا بھی حق ہے، اس کا بھی حق تو سب کا ہے، لیکن یہ کہ وہ جو صحابہ کرام کو یاد نہیں تھا کہ ان کے بھی حقوق ہیں، یا ان کا دین اور تھا، ہمارا دین اور ہے؟ کیا حضور کو پتہ نہیں تھا کہ میری ازواج مطہرات کے بھی دین ہے، ان کا بھی کیا بھی حق ہے؟ انہوں نے ذرا اپنے نفتے کے اندر اضافے کا مطالبہ کیا تو گویا کہ ایلا کا معاملہ کر لیا، گویا کہ طلاق کی دھمکی دے دی۔ یہ کیوں ہوا؟ کیا ان کے جو خاندان والے تھے ان کا حق نہیں تھا؟ ان کو وہ چھوڑ کر آ گئے مکے میں اور بھیڑیوں کے حوالے کر کے آ گئے، گویا کہ قریش کے سرداروں کے حوالے ان کے رحم و کرم پر چھوڑ کر آ گئے نا مدینے، جن کو ہجرت کا حکم ملا ہے۔ یہ ساری چیز دن میں یہ ہے، دو شکلیں مختلف۔ ایک ہے دین مغلوب ہے تو پہلا فرض ہے یہ کہ دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کرو، ایک جماعتی زندگی کے اندر منسلک ہو کر تن من دھن، ان صلاتی و نسکی و مایایا و مماتی للہ رب العالمین، کم سے کم نکالو اپنے لیے، کم سے کم۔ اب ظاہر بات ہے اس میں تو پھر کم سے کم پر ہی گزارا کرنا ہوگا، صرف سبسسٹنس لیول جس کو کہا جائے، اپنے آپ کو برقرار رکھنے کے لیے، تاکہ جسم اور جان کا رشتہ تعلق جو ہے برقرار رہے، کام کر سکے آدمی۔ ہاں جب دین غالب ہو جائے اب مسئلہ بالکل مختلف ہو گیا ہے، اب ریاست ہے اور ریاست نے اپنی فوجیں بھی رکھی ہوئی ہیں، جو بھی ذرائع ہیں۔ ہاں جب بھی ضرورت ہوگی وہ شہریوں کو بلائے گی، اس وقت حاضر ہونا فرض ہو جائے گا، لیکن ورنہ عام حالات میں ریاست اس فرائض کو ادا کر رہی ہے۔ مزید توسیع دعوت دین کی اور غلبہ دین کی وہ ریاست کے ذمہ ہے، اسلامی ریاست ہے، نظام خلافت ہے۔ اب آپ جو ہے انڈیویجولز کی حیثیت سے اپنے کاروبار میں لگ جائیں، یا کوئی شخص اپنی روحانی ترقی میں لگ جائے، کوئی شخص یہ کہ دولت زیادہ سے زیادہ کمائے اور وہ اس کو ثواب کے کاموں میں صرف کرے، کوئی شخص جو ہے کسی سائنس میں، کسی اور شعبے میں اسے علمی دلچسپی ہو جائے، تحقیق کے کاموں میں، سارے راستے کھلے ہوں گے۔ اس صورت میں اچھا کھانا، اچھا پہننا کوئی حرام شے نہیں، تو جبکہ رہبانیت اس حالت میں بھی اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں چھوڑتی، تو یہاں اس کی نفی کی جا رہی ہے، اس رہبانیت کے نظریے کی۔ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، کہیے ان سے پوچھئے کس نے حرام کی ہے وہ زینت جو اللہ نے نکالی ہے اپنے بندوں کے لیے، والطیبات من الرزق، اور کس نے حرام کیے ہیں پاکیزہ کھانے کی چیزیں۔ قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، کہہ دیجئے یہ تمام چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ نے تو اہل ایمان ہی کے لیے بنائی ہیں، خالصتاً یوم القیامہ۔ ہاں دنیا میں وہ کفار کو بھی دے رہا ہے، تم بھی کھا پی لو، برت لو یہاں پہ جو کچھ کرنا ہے، اس لیے کہ آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے، البتہ آخرت میں جا کر یہ تمام اچھی چیزیں خالصتاً یوم القیامہ، قیامت کے دن تو یہ خالصتاً جو ہے اللہ کے اہل ایمان بندوں کے لیے ہو جائیں گی، پھر کافر کو کوئی شے نہیں ملے گی۔ کذالک نفصل الآیات، اس طرح ہم اپنی آیات کی وضاحت کرتے ہیں، لقوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہو یا جو علم حقیقی حاصل کرنا چاہیں۔
صدق اللہ العظیم.